الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم أدخلناهم جنات النعيم۔ انہی آیات کے اندر یہودیوں کی تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر حکم فرمایا ہے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو میں ان کی گناہوں کی کفارہ کر لیتا اور ان کو جنت کے باغاتوں میں، بالا خانوں میں ان کو داخل کر لیتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر بے شک پکی بات ہے یہ اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، اور یہ تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لکفرنا عنہم، تو میں ان سے دور کر لیتا تھا، ان کے گناہوں کا کفارہ میں کر لیتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی سے ان کے گناہوں کی کفارہ ہو جاتی تھی۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور ان کو داخل کر لیتا تھا جنت کے نعمتوں میں، باغوں کی نعمتوں میں، جنات النعیم، باغوں کی نعمتوں میں ان کو میں داخل کر لیتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ایمان بہت بڑی دولت ہے اور ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ ساتھوں آسمان اور زمین کو اگر سونا اور چاندی اور لولو اور مرجان سے بھر دیا جائے، موتیوں سے بھر دیا جائے، وہ ایمان کے سامنے ایک قطرے کی مثل بھی نہیں ہے۔ اب ایمان اتنی بڑی بھاری اور قیمتی کی چیز ہے، ساتھوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز، اتنی بڑی نعمت، اللہ نے لاکھوں اربوں کیا، کربوں کیا، بے حساب اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، مگر سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ سب سے بڑی قیمتی چیز بھی وہ ایمان ہے، اور سب سے بڑی بہترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان، جس کے دل کے اندر ایمان ہے سب کچھ ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو میں ان کے گناہوں کا کفارہ کر لیتے اور میں ضرور ان کو کیا داخل کر لیتے؟ جنت کے باغوں میں۔ ایمان کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، ایمان کے بدلے میں جنت کی باغات ہیں، ایمان کے بدلے میں جنت کی راحتیں اور سکون اور کیا ہے؟ حوریں مل جائیں گے۔ یہ ایمان کا بدلہ اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز، ایمان ہوگا تو روزہ رکھے گا، ایمان ہوگا تو نماز پڑھے گا، ایمان ہوگا تو باجماعت سے نماز پڑھ لے گا، اندر کا ایمان ہوگا تو سارا کچھ ہی ہوگا نا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانوں میں ایسا فتنے کا دور آئے گا، فرمایا کہ تم پھر اپنی ایمان کو بچاؤ اور جنگل یا پہاڑوں میں جا کے رہ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی ایمان کو بچاؤ، ایمان کی فرمایا حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کامیاب ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
اور اگر یہ لوگ کیا قائم رہتے تھے تورات پر اور انجیل پر، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر پر نازل کی اس پہ اپنی پرور رب کی طرف سے، تو اس کے اوپر بھی ایمان لے آتے اور یہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اور یہ کھاتے پیتے اپنے سروں کے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی خوب کھاتے پیتے، یعنی سرزمین سے چیزیں، سرزمین سے کیا اگتے چیزیں وہ کھا لیتے تھے، آسمان سے یعنی بارشیں برس جاتی تھی، منہم امت مقتصد، اور یہ تھی کیا ہے کہ ایک امت تھی حد سے بڑھنے والے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں، کرتوتے برے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کی کرتوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا برے ہیں، انہوں نے تورات پہ ایمان نہیں لایا، انجیل پہ ایمان نہیں لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، اگر تورات اور انجیل پر ایمان لایا ان کو بھی تحریف کر دیا تھا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ہم پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان ہے، قرآن مقدس کے اوپر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ آخرت بھی برحق ہے اور یہ دنیا کی زندگی بھی برحق ہے، آخرت مرنے کے بعد قبر اور حشر بھی برحق ہے، اللہ کے سامنے پیشی دینا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے اور ایمان پر ہمیشہ رکھے۔